بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو فکر نو. آج کا پروگرام پھر فیض نامہ ہے اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ یہ اتنی بڑی خبر ہے اور اس کے جو ہیں اثرات وہ بہت دور تک جائیں گے اور جا رہے ہیں، تو اس لیے اس پہ بات کرنا ضروری ہے. تاہم آج کی جو گفتگو ہے وہ خبر کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ فیض حمید کی شخصیت کے بارے میں ہے. یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ میں فیض صاحب کو کوئی جانتا نہیں ہوں ذاتی طور پر، لیکن جو کچھ ان کے بارے میں دیکھا سنا ہے اس سے ایک تصویر سی بنتی ہے، ایک اندازہ ہوتا ہے. اور یہاں جو میری اپنی بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ برطانوی ایک بریگیڈیئر نارمن ڈکسن جو ماہر نفسیات تھے، ان کی کتاب 1976 میں چھپی تھی اور اس کا نام تھا آن دا سائیکالوجی آف ملٹری انکمپیٹنس. اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے برطانوی فوج کے حوالے سے یہ بتایا تھا کہ کیسے وہاں پر وہ لوگ اوپر آ جاتے ہیں جن کی شخصیت میں اتھارٹیرین ٹریٹس ہوتے ہیں. اور اتھارٹیرین ٹریٹس کی جب وہ بات کرتا ہے تو وہ ایسے شخص کو کہتا ہے جو اپنے سے بڑے کے سامنے تو بالکل بچھا چلا جاتا ہے اور اپنے سے نیچے جو ہے اس کو بری طرح رگیدتا ہے. اور وہ دونوں الگ الگ شخصیات ہیں. دوستوں سے ملتا ہے تو وہاں پر بھی یہ بات نظر آتی ہے. چھوٹی سی بات، آپ اکٹھے کسی جگہ رہ رہے ہیں، ایک گھر میں کمرے میں داخل ہوئے ہیں، تو وہ صاحب جو ہیں جن میں یہ اتھارٹیرین ٹریٹ زیادہ ہیں، تھوڑے بہت سب میں ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ کسی میں لیکن کسی میں ڈومیننٹ ہوتے ہیں، وہ ان کی پرسنالٹی کو ڈرائیو کرتے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ آپ اکٹھے گھر میں کمرے میں داخل ہوئے ہیں، وہ صاحب فٹافٹ جا کے اپنے چارپائی پہ کرسی پہ جا کے بیٹھ کے آپ ادھر دروازہ بند کر دیں. اور یہ ایک دفعہ ہو گیا تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ایسے شخص لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ ہی کرتے ہیں. دوسروں کو کہیں گے تم یہ کر دو. گھر میں آپ ہیں، اکٹھے رہ رہے ہیں، دوست ہیں، ہاسٹل میں ہیں، ڈورم میں ہیں، آپ پی ایم اے میں ہیں، تو وہ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ چائے دوسرا تم بنا دے، چائے بنا دے، میں ذرا نہا لوں، میں ذرا یہ کر لوں. تو یہ جو ہیں یہ پرسنالٹی ٹریٹس ہوتے ہیں. دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان لوگوں میں ایک اور چیز جو ہے وہ اس کا لفظ ہے اوور ریچر، کہ اپنا جو مقصد ہے، جو مدعا ہے، اس پہ اتنی زور لگانا کہ آپ اس سے آگے نکل جائیں اور گر جائیں. مثلا اس کی مثال جو دی جاتی ہے وہ یہ کہ آپ گھوڑے پہ بیٹھنا چاہتے ہیں لیکن اتنی زور سے چھلانگ لگاتے ہیں گھوڑے کے اوپر بیٹھنے یا گھوڑے سے دوسرے طرف گر جاتے ہیں آپ. تو وہ اوور ریچر یہ پرسنالٹی ہے یہ. اور فیض صاحب کی جو بچپن کیسے گزرا، کیسے ان کے حالات تھے، ان کا تو معلوم نہیں ہے، کیونکہ وہ بہت جو فارمیٹیو ایج ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے ان کو اسٹڈی کرنا، لیکن اب وہ اویلیبل نہیں ہے تو ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. اور یہی کتاب، میں اس کتاب کو پھر دوبارہ حوالہ دیتا ہوں کہ نارمن ڈکسن کی جو کتاب ہے آن دا سائیکالوجی آف ملٹری انکمپیٹنس، یہ کتاب جب میں نے پڑھی تو ہمارے دوست تھے بریگیڈیئر، تو میں ان کے پاس لے کے گیا. میں نے کہا ان کو بڑے سے پڑھاؤں یہ کہ یہ کتاب دیکھیں آپ. اور جب میں نے ان کو کتاب پیش کی تو وہ تھوڑی دیر بیٹھے پہ کہ میں ابھی آتا ہوں. اندر گئے اور نارمن ڈکسن کی وہی کتاب جو پاکستان میں چھپی ہوئی تھی وہ مجھے لا کے انہوں نے دی کہ یہ ہمیں ڈسٹریبیوٹ کی گئی ہے. اور وہ ضیاء الحق نے ایک بک کلب بنایا تھا، بعد میں نہیں چلا، بک کلب بنایا تھا، اس میں وہ کتابیں چھپتی تھی جو سستے داموں وہ وہاں چھاپ کے، اور سستے داموں جو ہے لوگوں میں سرکاری ملازمین نے وہ ڈسٹریبیوٹ کی جاتی تھی. وہ کتاب وہاں ڈسٹریبیوٹ کی گئی تھی. لیکن اس کتاب کے پڑھنے کے باوجود جو اوور آل جو اسٹرکچر ہے ہمارے افسران کا، وہ سول میں بھی اور ملٹری میں بھی، وہ وہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کلچر اس قسم کا ہے. وہ کلچر ان کو پروموٹ کرتا ہے جو اتھارٹیرین پرسنالٹی رکھتے ہیں، جو اوور ریچرز ہیں،
جو اپنے سے بڑے کے سامنے پیچھے چلے جاتے ہیں اور اپنے سے نیچے والے جو ہیں اس کو رگیدتے رہتے ہیں۔ فیض صاحب کا مسئلہ بھی کچھ اسی قسم کا ہے۔ وہ جس قسم کی فیملی بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں، وہ کوئی بہت بڑی فیملی سے نہیں، کوئی امیر فیملی جیسے ہوتے ہیں حکمران طبقے سے، اس قسم کا کوئی ان کا نہیں ہے، عام فیملی سے ہیں وہ، اور اپنی محنت سے وہ یہاں تک پہنچے ہیں۔ لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایک مقام سے اٹھ کر ایک دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں، اوپر والے حصے میں، آپ معاشرے میں آپ ایک طبقے میں ہیں، مڈل کلاس میں ہیں، لوور مڈل کلاس میں ہیں، بہت غریب ہیں، کہیں بھی ہیں، اور آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ اور آپ کے بچے جو ہیں کم از کم اس سے اگلے طبقے میں چلے جائیں۔ یہ ایک فطری سی خواہش ہوتی ہے۔ جب آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں، پاکستان میں اگر آپ کی پی ایم اے میں آپ کی ریکروٹمنٹ ہوگی، آپ سیکنڈ لیفٹیننٹ بھرتی ہو گئے تو بہت بڑی بات ہو گئی۔ اس کے بعد اگر آپ نے سی ایس ایس کر لیا تو پھر تو کمال ہی ہو گئی۔ تو وہ جو لمحہ ہے وہ بہت لوگوں کو وہاں پہنچا دیتا ہے جہاں وہ اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کر لیتے ہیں۔ وہ اپنے بارے میں یہ تصور کر لیتے ہیں کہ ہم کوئی بہت بڑی چیز ہے، ہم سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسی خواہش کا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے۔ خرابی صرف یہ ہے کہ جب آپ اس خواہش کو حاصل کرنے کے لیے دوسروں کو رگیدتے ہیں، دوسروں کے ساتھ جو ہیں وہ بیٹریل کرتے ہیں، اور اپنے سے جو نیچے والے جو ہیں ان کو جو ہیں آپ ڈسپینسیبل سمجھتے ہیں، تو وہ جو ہے آپ کے لیے ذاتی طور پر اور آپ کی جو آرگنائزیشن ہے اس کے لیے، اور اگر آپ فوج میں ہیں تو اس فوج کے لیے، اور اگر سول سروس میں تو اس ڈپارٹمنٹ کے لیے وہ نقصان دہ چیز ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں یہ عام پائی جاتی ہے۔ پاکستان کی حد تک جہاں تک تعلق ہے، اس میں زمین کی ملکیت جو ہے وہ نفسیاتی طور پر ہمیں بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے۔ یہ معلوم ہے کہ انگریزوں کے آنے سے پہلے تک زمین کسی کی ذاتی ملکیت نہیں تھی۔ زرعی زمین، دیہات کی زمین کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی تھی۔ زمین آپ نہ بیچ سکتے تھے، نہ زمین کو آپ مارٹگیج کر سکتے تھے، اس کا رہن نہیں رکھ سکتے تھے۔ آپ کا ٹرائب ہے، آپ 10 15 20 فیملیز ہیں، آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ 100 سال سے بیٹھے ہیں، آپ 200 سال سے بیٹھے ہیں، بس ٹھیک ہے، وہ آپ کی ہے، آپ لگان اس کو دے دیں۔ لیکن زمین جو ہے وہ بادشاہ کی ہے۔ اگر بادشاہ کو چاہیے کہ اس نے وہاں سے لشکر گزارنا ہے، اس نے وہاں پہ قلعہ تعمیر کرنا ہے، اس نے وہاں سے کچھ اور کرنا ہے، تو وہ آپ سے کہہ دے گا نہیں، یہاں سے ہٹ جائیں آپ لوگ۔ تو وہ، لیکن انگریزوں کے آنے کے بعد وہ جو لینڈ ریفارمز انہوں نے کی ہیں، اس میں سب سے پہلے بنگال میں ہوئیں، اور پھر دوسری طرف بات نکل جائے گی، پھر بعد پنجاب میں ہوئی، یہ 1857 کے بعد انہوں نے پنجاب میں کی، اور اس کے بعد جو ہے ان لوگوں نے زمین جو ہے وہ ملکیت، انفرادی ملکیت میں دے دی، اس کو انہیرٹ کر سکتے تھے۔ جو اس سے پہلے زمین کا سلسلہ تھا، آپ زمین کو انہیرٹ نہیں کرتے تھے، کسی فرد کی نہیں ہوتی تھی کہ میری زمین ہے اس کے بعد میرے بچوں کو منتقل ہو جائے گی، نہیں، جو آپ کی پرسنل پراپرٹی ہے وہ ٹھیک ہے، وہ آپ کے منتقل ہو جائے گی، لیکن جو زمین ہے، زرعی زمین، شہری زمین کی بات نہیں کر رہا ہوں، شہر میں اگر مکان ہے تو اس کا ڈفرینٹ قصہ ہے، لیکن زرعی زمین جو ہے وہ آپ اپنے بچوں کو نہیں انہیرٹ نہیں کر سکتے۔ آپ وہ ٹرائب کے پاس ہی رہے گی، جو آپ 10 خاندان بیٹھے ہیں، 20 خاندان بیٹھے ہیں، وہ ان کی زمین ہے، وہ اس پہ کاشت کریں گے، اس پہ جو بھی ان کا ہے سلسلہ وہ کریں گے۔ لیکن جب اس زمین کی ملکیت میں ہو گئی تو لوگوں کے ذہن میں نفسیاتی تبدیلی ایک آئی ہے جس پر غور نہیں کیا گیا، اور وہ تبدیلی یہ آئی ہے کہ یہ اس چیز کا میں مالک ہوں، اور وہ ابھی وہی چیز جو ہے، یہ آپ کو یاد ہوگا اس فکرہ پاکستان میں کہ مالک ہیں اس زمین کے ہم، اور ایک بات اور بھی ہے کہ انگریزی میں لینڈ آن ارتھ دو الگ الفاظ ہیں۔ لینڈ کا مطلب جو آپ قطع اراضی ہے وہ ہے، اور زمین، ارتھ کا مطلب زمین ہے، پوری اللہ تعالیٰ کی زمین۔ لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ زبان میں زمین کا لفظ مطلب کہ ہماری زمین ہے، ہم زمیندار ہیں، اور یہ زمین اللہ کی ہے، والارض للہ۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مالک ہیں اس زمین کے،
تو کہیں نفسیاتی طور پر ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پوری زمین کے مالک ہیں، کانشیسلی نہیں، سب کانشیسلی، کیونکہ لفظ ایک ہے. تو یہ چیز ہے ہمارے ہاں ایڈیشنل ہے. جو انگلینڈ کے جو آفیسرز ہیں، برطانوی آفیسر جن کا نارمن ڈکسن نے ذکر کیا ہے، ان کا پرابلم نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ ایڈیشنل پرابلم ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ زمین کے الاٹ کرنا جو ہے، زرعی زمین کا الاٹ ہونا، وہ بہت بڑی بات ہے. آپ انگریز کی فوج میں جو ہے، آپ سپاہی بھرتے ہوئے آپ کو 2-4 کلے زمین مل جاتی تھی. آپ کوئی آفیسر بن گئے تو پھر آپ کو مربع ملتے تھے. پاکستان بن گیا تو اس کے بعد دھڑ دھڑ آپ کو زمینیں ملنے لگی. سب سے پہلے سکھر بیراج بنا. سکھر بیراج میں جو ہے وہ ایوب خان سے لے کے کس نے جنرل نے زمینیں وہاں الاٹ کرائیں. اس کے بعد جہاں بھی بیراج بنا، ڈیم بنا، جہاں بھی آبادکاری ہوئی، ان لوگوں نے زمینیں الاٹ کرائیں، اور سب نے الاٹ کرائیں. لیکن وہ ایک فیوریٹزم تھا، وہ اس کی زمین کی گریب کرنے کا تھا. اب زرعی زمین جب ختم ہو چکی ہے، ملنے کو اب کچھ نہیں ہے، تو اب شہر میں پلاٹوں کا قصہ شروع ہو گیا ہے. اور پلاٹوں کے بعد جو اس دفعہ جو پاکستان میں صورتحال ہے، وہ پلاٹ کتنی اہمیت ہے پلاٹ کی. ہر شخص پلاٹ کے، ہمارے ججز سے لے کے کتنی ہیرا پھیریاں لوگ کرتے ہیں. سپریم کورٹ کا جج جو ہے، وہ اب سپریم کورٹ کے ملازمین کے کوٹے میں سے جو ہے وہ پلاٹ لے رہا ہے. سپریم کورٹ کا جج، فیڈرل سیکرٹری، یہ لوگ جو ہیں اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں کہ ان کو بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ اتنے بڑے عہدے پہ ہو کر بھی آپ پلاٹ کے لیے یہ کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس چیز نے ذہن میں ایک ایسی پرسنالٹی ڈیولپ کر دی ہے جو حالات کو معروضی طور پر نہیں دیکھ سکتی، اور آپ اس کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں. دفتر میں جس میں بیٹھا ہوں، یہ میرا دفتر ہے، میں مالک ہوں اس کا. اگر میں چپڑاسی باہر کھڑا ہوں تو میں چپڑاسی اپنے کو مالک سمجھتا ہے کہ نہیں، آپ مجھ سے پوچھ کے جائیں گے، آپ مجھے بتا کے جائیں گے، مجھے پوچھ کے جائیں گے. آپ کا کام یہ نہیں ہے. آپ کا کام صرف جو ہے وہ آپ کی فائل صاحب کے پاس ہے، فائل آپ نے وہاں سے اس دفتر سے اٹھا کے وہاں رکھنی، یہ آپ کا کام ہے. صرف نائب کا صرف یہ کام ہے، لیکن وہ ملکیت ہے. افسر جو ہے وہ اپنے آپ کو مالک سمجھتا ہے. تحصیلدار ہے، پٹواری ہے، اسسٹنٹ کمشنر ہے، ایس پی ہے، آئی جی ہے، وہ ان کے ذہن میں جو حق ملکیت جو ہے، وہ ان کو پروفیشنلزم کی طرف نہیں جانے دیتا. اگین میں یہ بات کروں کہ 100% لوگ بھی یہ بات صادق نہیں آتی، لیکن اکثر پہ یہ بات صادق آتی ہے. فیض حمید صاحب کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ ان کو جب وہ کہیں سیکنڈ لیفٹیننٹ پڑھتے ہوئے ہیں، پھر وہ کامیاب رہے، اپنے ہر موقع پر آگے نکلتے رہے. پھر وہ اسٹاف آفیسر رہے جنرل باجوہ کے، جب وہ کور کمانڈر تھے. اس کے بعد ان کو پن عاقل سے بلا کے تو پھر یہاں لگایا گیا، ڈی جی سی بنایا گیا. ڈی جی سی کے ان کی ذمہ داری تھی کہ یہ آپ نے یہ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ پاکستان مسلم لیگ کو، نواز شریف کو اور پیپلز پارٹی کو، ان کو فارغ کرنا ہے. اور یہ جو پروجیکٹ ہم چلا رہے ہیں 2010 سے، اس کو جو ہے کامیاب کرنا ہے. اور اب یہ الیکشن 18 میں آ رہے ہیں، یہ فائنل آپ نے کرنا ہے. وہ اس شخص نے جب کیا ہے، اور نہایت کامیابی سے کیا ہے، بڑی ایفیشینٹلی کیا ہے، اور اگر اس میں اخلاقیات اور قانون اور ساری آئین اور اس کو سب چھوڑ دیں، تو وہ نہایت شاندار طریقے سے اس شخص نے وہ سروس انجام دی ہے. لیکن کیونکہ وہ سارا کام غیر قانونی، غیر اخلاقی اور غیر آئینی تھا، اور اس میں دھاندلی اور زبردستی کا سارا قصہ تھا، تو وہ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میں ایسے ہی کامیاب ہو سکتا ہوں. پھر جب ڈی جی آئی ایس آئی بنے تو یہی پرسنالٹی جو پہلے سے ان کے اندر موجود تھی، وہ مزید اس کو اسٹرانگ ہو گئی. اور اب جو ہے یہاں پہنچ کر ان کی جو ایمبیشن تھی، اگین اتھارٹیرین پرسنالٹی کی یہ ہے کہ جہاں پر ہیں آپ وہاں پر نہیں رہنا چاہتے، آپ اس سے 4 قدم اوپر جانا چاہتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس کا حقدار ہوں. تو ان کا بھی مسئلہ یہی ہوا کہ جب یہ وہاں پہ پہنچے ہیں ایز اے ڈی جی آئی ایس آئی، اور جس طرح انہوں نے عمران خان کے ساتھ ان کی دوستی ہوئی ہے، اور جس طرح ان کو کانفیڈنس بلڈ ہوا ہے ان کا، وہ ساری باتیں اب آ چکی ہیں، ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. کس طرح وہ باجوہ صاحب کو بھی انہوں نے ڈچ کرنے کی کوشش کی، اور جب دیکھا کہ عمران خان سے جو ہے وہ میری اپوائنٹمنٹ کا جو ہے چیف آرمی اسٹاف وہ بات نہیں بن رہی، تو پھر انہوں نے مسلم لیگ کے ساتھ بھی گڑ چڑ کرنے کی کوشش کی. ان کو بھی میسج بھجوایا، ان کو کہا کہ میں آپ کو وفادار ہوں، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا. تو وہ جو اس قسم کی جو پرسنالٹی ہے، اس میں مورل کریج نہیں ہوتی.
بظاہر وہ شخص بڑا آپ کو نظر آتا ہے کہ بڑا بھائی دبنگ آدمی ہے، بڑا بھائی ماچو آدمی ہے، لیکن اندر سے وہ کمزور ہوتا ہے۔ اور ایک بات اور جو نارمن ڈکسن نے لکھی ہے، اور یہ نفسیات والے بتاتے ہیں، ایسے لوگ عورتوں سے خائف ہوتے ہیں۔ اور فیض صاحب کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک صحافی نے یہ کہا تھا کہ وہ گولی چلی تھی اور ان کو لگی تھی، اور وہ میں اس میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو ڈیٹیل کیونکہ مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن اگر وہ بات صحیح ہے تو یہ بات یہاں بھی ہے۔ تو یہ بات یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ تو فیض صاحب کے یہ مسائل جو ہیں، یہ اب اگر مزید موقع ملا ان کی شخصیت کو پڑھنے کا تو پھر انشاءاللہ اس پہ زیادہ تفصیل سے بات ہوگی۔ تو ہماری درخواست یہ ہے کہ ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کیجیے گا، اپنے کمنٹس دیجیے گا، اور پسند آئے اس کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔